پہلے بھی عرض کیا تھا اپنے بزرگوں کو، عزیزان کو، بے پناہ فضائل ہیں بی بی کے، لیکن کچھ چیزوں کو ہم چھوڑ چکے ہیں پڑھنا۔ آئیں بی بی کے خطبات سے استفادہ کریں، اس سے ان کی عظمت کا، ان کے علم کا، ان کی بصیرت کا، اور وہ جو جملہ ہے معصوم فرماتے ہیں کہ ہم پر حجت ہے بی بی، اس کا پتہ چلتا ہے بی بی کے فرامین سے۔ حضرت صدیقہ نے فرمایا، بڑا جملہ توجہ فرمائے، کہ جب یہ سارے واقعات ہو گئے، حق نہیں دیا گیا، گھر پہ حملہ ہوا، یہ سب کچھ ہوا، اس وقت بی بی نے خطبہ دیا، اس میں فرمایا قد اطلع الشیطان رأسہ من مغرزہ۔ اب اس جملے کو آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے، کتنی بڑی حقیقت سے پردہ اٹھائے۔ فرماتی ہیں وہ شیطان جو میرے بابا کے زمانے میں، وہ ابلیس جو میرے بابا کے زمانے میں اپنی کھو میں غصہ ہوا تھا، تم نے اب جو حرکتیں شروع کی ہیں اس نے بھی کھو سے، اپنے سوراخ سے اپنا سر نکال لیا ہے۔ شیطان جو ہے اس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، قرآن مجید میں آیا اس نے قسم کھائی ہے پروردگار کی، فبعزت کا، اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، ہاں مخلصین پہ میرا وار نہیں چلے۔ اور یہ شیطان اتنا پلید ہے کہ یہ صرف عام انسانوں پر حملے نہیں کرتا، یہ نبیوں اور ولیوں کے پاس بھی جاتا ہے، ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہی شیطان عصر رسالت میں، ہمارے پیغمبر اسلام کے زمانے میں مجبور ہو کے اپنے سوراخ میں گھس گیا تھا، چونکہ جب بھی اس نے کوئی بحران پیدا کرنا چاہا، پیغمبر اسلام نے اس بحران کو ختم کر دیا۔ نتیجتاً شیطان کا کوئی وار کارگر نہیں ہوا، آخر وہ مایوس ہو کے چلا گیا۔ اب یہاں اگر ہم یہ چاہتے کہ، اور خدا بھی یہی چاہتا کہ شیطان اسی طرح اپنے بل میں گھسا رہے اور اسے دوبارہ فتنہ اور بحران کا موقع نہ ملے، تو اسی پیغمبر کے بعد جو سلسلہ ہے وہ اسی پیغمبر جیسا ہی ایک سلسلہ شروع ہو تا قیامت۔ اب ظاہر نبی تو نہیں آ سکتے تھے، لیکن جنہوں نے آنا تھا وہ علم میں نبی کی مانت، بصیرت میں نبی کی مانت، وہ اپنے عمل میں پیغمبر کی مانت، تمام صفات میں پیغمبر کی مانت ہونے چاہیے تھے۔ ہاں صرف وہ حامل وحی نہیں ہیں، ان پر وحی نہیں آ سکتی، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے ان کے اور پیغمبر کے درمیان، اپنی صفات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب امیر المومنین چھوٹے سے تھے اور پیغمبر اسلام کے ساتھ جب گئے اس غار میں، غار حرا میں، اور وہاں پہلی دفعہ جب وحی آئی، اب تربیت پیغمبر کی تربیت کا اثر دیکھیں۔ امیر المومنین کی تربیت ہمارے پیغمبر نے کی ہے، پروردہ پیغمبر ہیں، لیکن اثرات دیکھیں، معلم کی تربیت ایسی ہونی چاہیے، تربیت کے اثرات ہونے چاہیے۔ پہلی وحی آئی پیغمبر پر تو امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں جملہ دیکھیں، فرماتے ہیں قد سمعت رنۃ الشیطان، میں نے بھی شیطان کی چیخ سنی۔ البتہ کیسے؟ پہلے کہتے ہیں میں نے ایک چیخ سنی، پیغمبر سے میں نے پوچھا کہ ما ہی رنہ، یہ چیخ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابلیس کی چیخ ہے، آج مجھ پر وحی آئی ہے تو وہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ اس کے بعد پیغمبر نے امیر المومنین کو دیکھ کے کہا یا علی انک تسمع ما اسمع، علی تو وہی سنتا ہے جو میں نبی سنتا ہوں، وَتَرَى مَا أَرَى، اور تو بھی وہی کچھ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِي، لیکن علی میرے اور تیرے درمیان صرف ایک ہی فرق ہے کہ تو نبی نہیں ہے لیکن تو میرا وزیر ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں پیغمبر اسلام فرما گئے کہ میرے اور علی میں یہی فرق ہے، ورنہ جو کچھ میں اس عالم ملکوت میں دیکھ رہا ہوں، جو اس کائنات میں سن رہا ہوں، وہ علی بھی سن رہا ہے۔ ضروری تھا کہ اگر شیطان کی چیخیں جاری رہیں اور وہ اپنے سوراخ میں گھسا رہے، ضروری تھا کہ پیغمبر اسلام کے بعد ان کا وسیع کہ جس کے ہاتھ میں زمامی امور ہیں وہ بھی پیغمبر کی ہی مانند ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی، اسی لیے تو غدیر میں جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا تو پروردگار نے فرمایا کہ یہ صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، الیوم
یأس الذین کفروا، اہل کفر پر بھی تاریکیاں چھا گئی ہیں، وہ بھی مایوس ہو گئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو پیغمبر اسلام کی یہ تبلیغ ہے، یہ دین ہے، یہ ان کی رحلت کے بعد ختم ہو جائے گا اور ہم بساط ہمارے پاس آ جائے گی اور ہم دوبارہ دنیا کو جہالت کی طرف لوٹا دیں گے. لیکن علی کی ولایت نے شیطان اور شیطان کے سارے پیروکاروں کو مایوس کر دیا. اب آئیں خطبہ فدق میں، بی بی نے فرمایا اگر نبوت کے بعد امامت خلافت کو سنبھالتی تم دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کر لیتے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے امامت کو خلافت سے جدا کیا. اب کیا ہوا؟ قد اطلع الشیطان رأسہ من مغرزہ، وہ شیطان جس کو میرے بابا نے مجبور کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے بل میں گھسا رہے، تمہاری ان حرکتوں سے اس نے بھی اپنا سر باہر نکال لیا. اور کس شخص کو خلیفہ بنایا کہ جس نے ممبر پر بیٹھ کے کیا کہا؟ ایھا الناس الشیطان قد یأترینی، اے لوگو کبھی کبھی شیطان مجھ پہ مسلط ہو جاتا ہے، کبھی کبھی میں بھی شیطان کے وسوسوں کا، یعنی ایک معصوم ہادی کو چھوڑ کر اس شخص کو اپنا ہادی بنا لیا کہ جو خود شیطان سے تنگ. اب ظاہر ہے اس امت کا یہی حال ہونا تھا جو ہو رہا.